العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، گزشتہ 4 جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں ہم نے سورہ انفال کی روشنی میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا تھا، اور آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم قرآن حکیم کی معروف اور مشہور سورہ مبارکہ سورہ حجرات سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ سورت انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے، اور اس مبارک سورت میں بہت سے اہم معاشرتی موضوعات کا بیان ہے، اور بالخصوص اس کی جو ابتدائی آیات بینات ہیں ان میں حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ تو اس مناسبت سے آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس مبارک سورت سے کر رہے ہیں۔ یہ مکمل مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 109ویں سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے، 49 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ اس کی پہلی جو سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو یہ ادب سکھایا کہ کسی بھی کام میں تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہیں کرنی، کسی بھی کام میں پہل نہیں کرنی۔ اس کے شان نزول کے اندر بہت سی روایات مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق کہ قربانی کی عید کا دن تھا، کچھ لوگوں نے، کسی فرد نے
حضور کریم علیہ السلام کی قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنا، ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بتایا کہ کسی بھی کام میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلنا۔ ایک روایت کے مطابق کچھ لوگوں نے ایک دن پہلے رمضان کا آغاز کر دیا، ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی روزہ رکھا نہیں تھا۔ مختلف مفسرین کرام نے اس حوالے سے اس کے شان نزول میں روایات وہ بیان فرمائی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، بڑی خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہ یہ حکم عام ہے اور سب کے لیے ہے کہ کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی فعل کے اندر کبھی بھی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرو۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مختلف روایات اس کے شان نزول کے حوالے سے آئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اور اللہ رب العزت نے اپنے مومنوں کو، بندوں کو، ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہو کہ تم نے کسی بھی کام کے اندر میرے محبوب سے پہل نہیں کرنی، کوئی بھی تمہارا زندگی کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر آپ فرماتے ہیں کہ جو اس سے پہلی صورت گزری اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے مقام عرفہ و اعلیٰ کو بیان کیا، ان کی شان رفیع بیان فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ وہ رسول ہے جس کی رسالت کی ہم گواہ ہیں، اور ان کے دین کو ہم تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں گے۔ اور پھر اگلی صورت یہ مبارک صورت جس کا آغاز لا تقدموا سے فرمایا، ایمان والوں سے خطاب کیا، اس کے اندر اس میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رسول رحمت اور اس رسول ذی شان، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اور ان کی تعظیم کے آداب جو ہے وہ بیان۔ تو پہلی بات تو یہ فرما دی کہ ایمان والوں تم نے کسی بھی کام میں میرے محبوب سے پہل نہیں کرنا۔ ایک ہمیں یہ ادب اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی بڑی شان ہے، کیا مقام، کیا عرفہ و اعلیٰ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ رب خالق اور مالک اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بتا رہا ہے۔ اللہ وہ مالک ہے، جہانوں کا پروردگار ہے، وہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بیان فرما رہا ہے، اور ان میں پہلا ادب اپنے بندوں کو اس نے یہ بتایا اور یہ سکھایا کہ کسی کام میں بھی تم نے میرے محبوب سے پہل نہیں کرنا۔ اور دوسری بات جس کا آغاز اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر، اور پھر ایک اور بات بھی مفسرین کرام نے کہی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں کسی شے کا ذکر نہیں کیا اللہ رب العزت، کسی بھی چیز کا ذکر نہیں فرمایا کہ فلاں کام کے اندر تم نے پہل نہیں کرنی، نماز میں پہل نہیں کرنی، فلاں چیز میں پہل نہیں کرنی، فلاں چیز میں پہل نہیں کرنی، یعنی کسی شے کو ذکر نہیں کیا بلکہ عام حکم دیا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام سے پہل نہیں کرنی۔ کوئی چیز خاص نہیں فرمائی، کیونکہ اگر خاص فرما دی جاتی تو پھر سب کے ذہنوں میں وہی ایک بات رہتی کہ اس کام میں پہل نہیں کرنی۔ جب کسی شے کا ذکر نہیں کیا تو اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی کہ کسی بھی کام کے اندر میرے محبوب کے آگے نہیں بڑھنا، کسی بھی کام کے اندر تم نے میرے محبوب سے آگے پہلے اس کام کو سر انجام نہیں دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا دوسرا ادب اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اب دوسرا ادب کتنا خوبصورت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق کائنات نے بیان فرمایا۔
ایمان والوں کو ایک ادب سکھایا، فرمایا کہ تم جب بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تم نے آنا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز کے سامنے پست رکھنا ہے، بلند نہیں کرنا۔ ایک یہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے اپنے مومنین بندوں کو ارشاد فرمایا، ایمان والو نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز کے سامنے پست رکھنا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ سے جب بات کیا کرو تو اس طرح زور زور سے بے تکلف ہو کر بات نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے۔ یہ ادب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرمایا، دیکھیں ایک شخص جس نے پہلے تو حکم دے دیا کہ اپنی آوازیں پست رکھنی ہیں، پھر اگر کسی نے اپنی آواز کو بلند کر دیا نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے، اس جرم کی سزا اللہ رب العزت نے پھر بیان کہا ادب تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور سن لو اگر کسی کی آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، خبر تک نہیں ہوگی کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو گئی، تباہ۔ یہاں علماء کرام نے بڑی خوبصورت اور اس پر بہت ایک جامع اور بڑی خوبصورت اس پر تفسیر شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حلب کے عظیم محدث، ان کی سورہ حجرات کی تفسیر پر ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑے بڑے محبت والی چیزیں انہوں نے بیان فرمائی اس کے اندر۔ بڑے عظیم محدث گزرے جن کی کتاب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 جلدوں میں ہم نے اردو زبان میں شائع ہے، اور ماشاءاللہ ہر کتاب محبت رسول میں ڈوبی ہوئی انہوں نے سورہ حجرات کی تفسیر پر بڑی ضخیم ان کی کتاب ہے، انشاءاللہ ان قریب ہم اس کا اردو جو ترجمہ ہے اس کو شائع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا میرے محبوب کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر اس طرح کلام کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو بے تکلف ہو کر اونچی آوازوں کے ساتھ۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات مفسرین کرام نے بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے عبارت النص اور ایک ہوتا ہے اشارت النص۔ ایک وہ چیز ہے جو عبارت میں، جو قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کی، ایک اس کے اندر چھپا ہوا اشارہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو بات سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ عبارت النص میں تو یہ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا، لیکن اشارت النص کے اندر یہ بات سمجھائی کہ تمہیں کس طرح پتا چلے گا کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو خود جا کر گفتگو کا آغاز نہ کرنا، پہلے خاموشی سے جا کر بیٹھنا، سننا کہ میرے حبیب کی آواز کا لیول کتنا ہے، پھر اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے نیچا رکھنا۔ عبارت النص کے اندر فرمایا آواز اونچی نہ ہو، اشارت النص میں یہ بات سمجھائی کہ جا کر خود کلام شروع نہ کر دینا، پہلے خاموشی سے سننا حبیب کی آواز کا لیول کتنا ہے، پھر اپنی آواز میرے محبوب کی آواز سے پست رکھنا۔ خبردار تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اہل ایمان، اور یہ خطاب عام لوگوں کو نہیں ہے، اللہ جہاں یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، نہیں، جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ نے بیان فرمائے اور سکھائے، پھر صرف اہل ایمان کو خطاب کیا، فرمایا میں عام لوگوں سے نہیں، خاص لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کے دلوں کو میں نے ایمان کے نور سے منور کیا۔
یہ خطاب عام لوگوں کو نہیں، خاص لوگوں کو ہے جو توحید خدا بندی کو ماننے والے ہیں، جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یہ ان سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچا مت کرو، پست رکھو جب میرے حبیب کی بات آئے۔ اور پھر یہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کئی مرتبہ کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے۔ آج بھی جو بندہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو، آج بھی جو شخص نبی پاک علیہ السلام کے معاہدہ شریف کے سامنے کھڑا ہو، جو رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائے، مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرے، وہ اپنی آواز کو آج بھی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے پست رکھے، آہستہ رکھے، ادب کا پیکر بن کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ کیونکہ آج بدقسمتی سے یہ بالخصوص ہمارے لوگ، اور یہ مفتی محمد قاسم ضیاء صاحب قادری یہ برمنگھم کے ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں، نوجوان آپ نے کئی مرتبہ انہیں تکبیر ٹی وی پہ وہ کوشچن آنسر کرتے ہیں فقہی مسائل کا، آپ نے ان کو سنا ہوگا کئی مرتبہ۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، انہوں نے کہا میرے سامنے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ نعرے لگا رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا، یہ اسی دفعہ کی بات ہے، اونچی اونچی آواز میں۔ اور اب یہ شروع ہو گیا پچھلے کئی سالوں سے کام، پھر انہوں نے وہ پولیس بلوائی اور ان کو وہاں سے پکڑا ہوا۔ یعنی لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، جہاں قرآن حکیم نے واضح طور پر اپنے ایماندار بندوں کو، مومنین کو اس بات کا حکم دیا کہ خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں آوازیں اونچی نہیں کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیرے لیے یہ کیا کم ہے کہ تو اس بارگاہ میں آ گیا ہے جہاں تو سلام عرض کر رہا ہے اور وہ نبوت والے کانوں سے تیرے سلام کو سن رہے ہیں، تیری آواز اونچی، ادب کا حیث تیرے آسمان فرش عرش نہ روکتا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایتی۔ یہ تو ایسی بارگاہ ہے یہاں تو بندہ شرم سے پانی پانی ہو کے گزرتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کس بارگاہ میں آیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں ادب ہی سکھایا، ساری زندگی ادب سکھایا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کبھی بھی ہاتھ سے، اور یہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات عرض کی کہ بالخصوص یہ جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معاہدہ شریف کے سامنے جب سلام پیش کرنے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب بقیع سے باہر نکلتے ہیں، اس حصے میں موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑنا، ویڈیو نہیں بنانی ہوتی، وہاں شرم سے پانی پانی ہو کر نگاہیں جھکا کر گزرنا ہے کہ رب کائنات تیرا کتنا کرم، مجھ جیسا خطا کار بندہ آج اس بارگاہ میں آ گیا۔ کیونکہ آج لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کسی نے جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، وہ موبائل لے کے کھڑے ہوا ہے، لائیو کر رہا ہے، کوئی اللہ کے بندوں اور بڑی جگہ تصویر بنانی ہے، پیچھے مسجد نبی میں کہیں بنا لیں، لیکن جو معاہدہ شریف کے سامنے والا حصہ ہے اس کے اندر قطعاً کوئی موبائل ہاتھ میں جیب سے نکلے ہی نہ، بلکہ ہاتھ باندھ کر ادب سے نگاہیں جھکا کر درود و سلام پڑھتے ہوئے بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، کیونکہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ یہ قیامت تک کے لیے امت کو حکم ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ آپ بڑے اسلاف اور ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین اور محدثین اور مفسرین، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان کے ادب پڑھیں، ان کی حاضریاں پڑھیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنے ادب والے وہ لوگ تھے۔ دیکھیں بظاہر یہ اگر اس پر آپ غور فرمائیں قرآن حکیم کی ان آیات پر تو بندے کو سمجھ آتی ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضور مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت اور ذات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رب خالق ہے، وہ لا یحتاج ہے، بے پرواہ ہے، وہ مالک ہے، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، لیکن وہ مالک ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اس حبیب کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اس کے ہاں اس نبی کی شان کتنی عرفہ والا ہے، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ اس محبوب کو عطا کیا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اللہ سکھا رہا ہے بندوں کو. میرے محبوب کو جانا ہے کہ اس طرح جانا ہے, بہنا ہے اس طرح ہے, گل اس طرح کرنی ہے, خبردار اگے نہیں بڑھنا, کسی کام میں پہل نہیں کرنی, پہلے حبیب کی بات سننی ہے, اپنی آوازیں نیچے رکھنی ہے. اور پہلے قرآن حکیم کے شروع میں تو لا تقولوا رائنا کہہ کر, یہ بھی رائنا نہیں کہنا, یہ بھی ایک ادب ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو, پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ بیٹھتے تھے, کسی بات کی سمجھ نہیں آتی, ہم کہہ دیتے نا کین یو ریپیٹ پلیز, کہ اس کو ذرا دوبارہ دوہرا دے, وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ, اے گل سمجھ نہیں آئی حضور ساڈی رعایت فرماؤ, اے گل تو ذرا دوبارہ دس دو, رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری رعایت فرما دیجیے. یہ وہ گل جی تھی فرمائی نا سانو سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں. اللہ, اور وہ کیا تھا, منافقین کیا کرتے تھے, اس لفظ کو تھوڑا دبا کر پڑھتے تھے, معنی بدل جاتا تھا, اے ہمارے بکریاں چرانے والے. وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مذاق کے طور پہ ان چیزوں کو بیان کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی رسول نے سن لیا کہ یہ اس لفظ کو بگاڑ کر بے ادبی کے طور پر یہ لفظ استعمال, اللہ نے اسی وقت آیت نازل کر دی, لا تقولوا رائنا, ایمان والو آج کے بعد رائنا مت کہنا, انظرنا, بلکہ کہنا ہے ہماری طرف نظر رحمت کیجیے. لفظ بولنا منو, ایک لفظ ہی ہے جس کا ایک معنی ادب والا, ایک معنی بے ادبی والا. فرمایا خبردار ایسا لفظ جس میں حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہو, میرے حبیب کے سامنے اس لفظ کو استعمال نہ کرنا. کیا شان, مقام, مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آوازیں نیچی کرنے کا حکم بارگاہ رسالت کے آداب اللہ رب العزت نے. اللہ اکبر. اور پھر حضرات دوسری بات بڑی اہم بات ہے, کبھی اس پہ غور فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں کمپیئر جو کیا ہے نا, وہ آوازوں کے ساتھ کیا ہے. آواز کی بات ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے جڑیاں تہاڈیاں آوازاں نہ یہ اونچیاں نہ ہوں. ادب کیا ہے, آواز اونچی نہیں کرنی. ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہیں کرنا, نیچا رکھنا ہے. میرے حبیب کی بارگاہ میں جب بھی آؤ اپنی آوازیں نیچی رکھنی ہے. اب آواز کی صرف بات ہے کہ کسی کی آواز اونچی ہو گئی, اب اس جرم کی سزا کیا آگے بیان ہوئی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا, کام آلو, تمہاری آواز اونچی کرنے کا جرم اتنا بڑا ہے کہ تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں تباہ ہو جائیں. تم نے بے ادبی کی میرے حبیب کی بات میں, اونچا بولے ہو, بے تکلف ہو کے بولے ہو, جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے. ایویں آ کے یہی سمجھا کسی عام بارگاہ میں بیٹھے ہو. خبردار, یہ عام بارگاہ نہیں ہے, یہ میرا حبیب ہے, میرا محبوب ہے, اس کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر تک نہیں ہوگی, احساس تک نہیں ہوگا, شعور تک تمہیں نہیں ہوگا کہ تمہاری آواز بلند ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں موازنہ جو کیا ہے نا, کمپیئر جو کیا ہے, وہ آواز محبوب کی بات ہے. بندے دی آواز محبوب دی آواز نہ اونچی ہوئی ہے. جرم یہ ہے, اور جرم کی سزا یہ ہے کہ حج بھی گئے, روزے بھی گئے, صدقے بھی گئے, نمازیں بھی گئیں, نوافل بھی گئے, عمرے بھی گئے, سب کچھ چلا گیا. ادھر زندگی بھر کی نیکیاں اور ادھر اونچی آواز کر دینا, بے ادبی کر دینا, اور بے ادبی کی نیت سے اپنی آوازوں کو بلند کر دینا. اس جرم کی سزا یہ بیان فرمائی کہ تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گی, غارت جائیں گی. وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر تک نہیں. کمپیئر جو کیا ہے نا اللہ نے آواز سے کیا ہے, ذات سے نہیں کیا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس کی آواز کی بے ادبی کرنے پر اتنی بڑی سزا ہے, اس کی ذات کی بے ادبی کرنے کی سزا کتنی بڑی ہوگی. اس آیت میں کمپیئر رب نے محبوب کی آواز سے کروایا ہے کہ تہاڈی آواز اونچی ہو گئی نا بے ادبی کرنے ہویا, اگر بے ادبی کرتے ہوئے میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنی, نیکیاں تباہ ہو جائیں گی.
رب جس کی آواز میں برابری پسند نہیں کرتا وہ اس کی ذات میں برابری کب پسند کرے گا؟ اللہ جن کی آواز میں برابری کسی کی پسند نہیں کرتا، خبردار آواز اونچی نہ ہوئے، وہ اس بات کو کب پسند کرے گا کہ اس کی ذات میں برابری کے دعوے کیے جائیں اور برابری کی باتیں کی جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لباس بشر میں بھیجا ہے، لیکن عام طور پر یہ بعض اوقات لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہو کہ میں ایسی بشر ہے، میں نبی بشر اور ظالم ہو، تیری بشریت اور ہے، مصطفیٰ کی بشریت اور ہے، تو اور طرح کا انسان ہے۔ مدینے والے کو اللہ نے وہ شان، مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہ بشریت ہے کسی کی، نہ ان جیسا مقام اور مرتبہ کائنات میں خدا کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بارگاہ کے آداب کے اندر یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ اہل محبت نے اس پر بہت کچھ کلام فرمایا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں اپنے آقا سے اس طرح کلام کروں گا جیسے کوئی خفیہ کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ اس دن کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر اس طرح کلام کرتے تھے کہ سرکار کو بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، اتنی آہستہ آواز صحابہ۔ اور اس کے شان نزول کے اندر بنو تمیم کا ایک وقت 80 افراد کا آیا تھا، اس موقع پر آوازیں اونچی ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق ان کی سرداری کا مسئلہ تھا، وہ اپنے 2 قبیلے تھے، فلاں سردار ہوئے، فلاں، یہ باتیں کرتے کرتے آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، آوازیں اونچی ہو گئی، تو اسی وقت آیا کریمہ نازل ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ثابت بن قیس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فطرتاً بلند آواز تھے۔ بعض بندے ہوتے ہیں قدرتی طور پہ انہوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے سوسائٹی کے اندر، اب دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کو بندہ فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ نال بیٹھے کو پتہ نہیں لگتا بھی کیا کیے ہے، تو بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے اونچے بولنے کی، وہ بول رہے ہیں پورا محلہ سن رہے ہوتا بھی یہ کی کہہ رہے ہیں، تو کچھ لوگ فطرتاً بلند آواز ہوتے ہیں، تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے یہ بلند آواز تھے فطرتاً۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ایمان والوں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، تو یہ رونے لگ گئے، گھر بیٹھ گئے، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، روتے رہے سارا دن بیٹھ کر، مسجد گئے نہیں، گھر ہی نماز پڑھی، روتے رہے۔ انہوں نے کہا یہ آیت میرے واسطے نازل ہوئی ہے، میں تو تباہ ہو گیا، میرے تو زندگی کے اعمال سارے ختم ہو گئے، میری تو آواز اونچی ہے سب سے، میں جب بھی بولتا ہوں اونچا بولتا ہوں، میرے بارے سے نازل ہوئی۔ وہ 1-2 دن نہ گئے مسجد میں، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صاحب سے کہا، انہوں نے گوانڈی سن ہمیں پتہ کرو وہ نہیں آ رہا ثابت بن قیس۔ وہ گئے، پوچھا گھر والوں سے، انہوں نے کہا جو کہ کمرے سے بند بیٹھے نے، رو رہے ہیں، وہ تو کمرے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی، میری تو اعمال سارے تباہ ہو گئے۔ انہوں نے جا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے کہا حضور وہ تو یہ معاملہ بن گیا، وہ کہتے ہیں یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ اسے جا کر کہو تمہیں نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، فرمایا یہ تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلا کر لا۔ اور جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثابت تو پریشان نہ ہو، یہ تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی، تو وہ ہے جو قابل رشک زندگی بسر کرے گا، اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے گا اور تجھے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ بڑے خوش ہوئے، ان کا حضور فدا کامی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج کے بعد میں اپنی آوازوں کو کبھی آپ کے سامنے اونچا نہیں کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں 3 باتوں کی خوشخبری اور بشارت کر جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس، امام خازن نے اور دیگر مفسرین نے اور ان کا واقعہ بڑھا کر وہ لکھا کہ پھر یہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، اور جب لڑ رہے تھے شہادت ہوئی، جسم پہ ایک زرہ تھی، لوہے کی زرہ جو پہنتے جنگ میں، لباس تھی، تلوار کا بار وغیرہ ہوتی ہے، جالی سے بنی ہوتی ہے، لباس ہوتا آپ نے دیکھا ہو، تو زرہ پہنی ہوئی تھی، شہید ہو گئے۔ کسی نے شہادت کے بعد ان کے جسم سے زرہ اتار دیا، زرہ اتار کے وہ اپنے خیمے چلے گئے۔ اب جب رات آئی، خواب میں حضرت ایک ثابت بن قیس ایک اور مجاہد کو ملے جو اس وقت مسلمانوں کی فوج میں تھے، کوئی ایک میں کہ جو مسلمانوں کی افواج کے کمانڈر تھے، اور ایک میں ہے کہ ایک روایت میں کہ ایک مجاہد کو خواب میں ملے
اور فرمایا کہ دیکھو جب میں شہید ہوا تھا نا تو میرے جسم پہ زرہ تھی اور وہ فلاں شخص نے اتار لی تھی میری شہادت کے بعد، اور اس نے اتار کر اپنے خیمے میں لے جا کر، یہ جو خیمے لگے ہوئے نا سب سے آخری جو خیمہ ہے نا اس خیمے میں وہ بندہ رہتا ہے، باہر اس کا گھوڑا چل رہا ہے، رسی بندھی ہوئی ہے اس کے پیر میں، باہر ایک ٹوکرا نما کوئی چیز پڑی ہے، اس ٹوکرے نے تھلے میری زرہ پڑی ہے، وہ صبح جا کے وہاں سے وصول کرو، اور جب مدینہ منورہ پہنچو تو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو وہ زرہ دینا کہ یہ ثابت کی زرہ ہے، فلاں بندے کا قرض دینا ہے، اس کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دیں۔ خواب میں فرمایا ثابت بن کے امام خازن اور دیگر مفسرین نے اس روایت کو، اور باقی مفسرین نے بھی اس کو بیان فرمایا اپنی تفسیروں میں، فرمایا وہ بندہ اٹھیا، صبح جا کے بتایا، وہ وہاں سے زرہ حاصل کی، مدینہ منورہ میں لے جا کر حضرت ابوبکر کو دی، انہوں نے بیچا، بیچ کر جس کا قرض انہوں نے ادا کرنا تھا اس کا قرض ان کو ادا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ان کو فرمائی تھی۔ ثابت، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا؟ تو قابل عشق زندگی پسند ہے، تجھے شہادت کی موت نصیب۔ یہ ہے وسعت علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ کب شہید ہونا تھا؟ جنگ یمامہ میں، دور صدیق اکبر میں، حیات ظاہری سے وصال کے بعد، لیکن مدینے والے اپنی مجلس میں بیٹھ کر ان کو فرما رہے ہیں، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ قابل رشک زندگی بسر کرے، شہادت کی موت نصیب ہو، جنت میں داخلہ اللہ کا؟ پھر شہادت بھی نصیب ہوئی، جنت کا داخلہ بھی ملا۔ کیا شان اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، یہ اللہ رب العزت نے پہلا جو ادب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، کبھی بھی میرے حبیب سے آگے نہ بڑھو، کبھی میرے حبیب سے آگے نہ بڑھو، کسی بھی کام میں پہل نہ کرنا حبیب سے، ہر کام میں، ہر حکم میں میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے۔ اور آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے کیا دیے ہیں، ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں یا محبوب کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ ہم آگے تو نہیں بڑھ رہے زندگی کے معاملات میں صبح و شام، کیا ہم اپنے کام نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آگے نہ بڑھوں، جو رائے مصطفیٰ کی ہے اس کے آگے اپنی رائے لے کر نہ ہوں، میری مرضی، میں تیری مرضی نہیں، مدینے والے کی مرضی۔ زندگی کے شب و روز کے جتنے تیرے معاملات ہیں، اے بندہ مومن، دیکھ کہ کیا تو اپنی مرضی آگے کر رہا ہے یا مدینے والے کی مرضی کو آگے کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دے رہا ہے یا اپنی ذات کو آگے کر کے اپنی باتوں کو آگے لے کر اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے دین کے معاملات میں؟ اب اس میں ہم خود غور کر سکتے ہیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ساری عادت ہے دوسرے میں عیب کڈن کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لوگوں کی آنکھ میں تنکا دیکھتے ہو، اپنی آنکھ کا شیطان نظر نہیں آتا۔ یعنی یہ حکم ہمارے لیے ہے نا، قیامت کی صبح تک۔ اس کے اولین جو مخاطب تھے جن کے ساتھ کتاب تھا وہ صحابہ، اور پھر قیامت کی صبح تک امت کے لیے حکم عام ہے، کسی کام میں بھی پہل نہ کرو محبوب سے، محبوب کی مرضی دیکھو۔ ایک ہے میری مرضی، ایک ہے محبوب کی مرضی۔ میں نے پچھلے دنوں بھی واقعات کیا تھا، پھر اس پر بات کو ختم کر دیتے ہیں، پھر آگے اگلی باتیں انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ یہ یاد دہانی کے طور پر کچھ باتیں بعض دفعہ ریلی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بات کی تھی، جلیل القدر صحابی، جنگ موطا میں یہ شہید ہوئے۔ یہ جارڈن میں، اردن میں وہ علاقہ ہے، ہم پچھلے دنوں حاضر ہوئے آپ کی مزار مبارک پر۔ جلیل القدر صحابہ، حضرت زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ، 3 جلیل القدر صحابہ، ساتھ مزارات ہیں ایک ہی محلے کے اندر۔ اللہ، جب ان کو رخصت کیا تھا نا نبی پاک علیہ السلام نے، توجہ ہے میری طرف، جب ان کو رخصت، ایک بہت بڑا سبق، لیسن ہے ہمارے لیے، لیسن ہے ہمارے لیے۔
نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ لشکر روانہ کیا نا جنگ کے لیے، جنگ موتا کے لیے، تو جمعرات کا دن تھا۔ حضور کریم علیہ السلام مدینے سے چند میل کے باہر فاصلے پر یہ لشکر موجود تھا۔ سرکار تشریف لائے، آپ نے احکامات جاری کیے۔ آپ نے فرمایا لشکر اسلام کی کمانڈر زید بن حارثہ ہوں گے، یہ میں جھنڈا دے رہا ہوں سفید رنگ کا، یہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا جب جنگ ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار کمانڈنگ سنبھال، پرچم ان کو دے دیا جائے، پھر یہ کمانڈر ہوں گے مسلمانوں کی فوج۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں، اپنی گاہ نبوت دیکھیے کہ لشکر ابھی مدینے میں ہے، روانہ نہیں ہوا، حضور ہدایات دے رہے ہیں، لیکن پورا منظر بیان فرما رہے ہیں سرکار۔ میں ان کو جھنڈا دے رہا ہوں زید بن حارثہ کو، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار سنبھال لیں، اگر جعفر طیار شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں مسلمان اپنی مشاورت سے جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ یہ باتیں ارشاد۔ اور جب لشکر وہاں گیا، جنگ ہوئی، اور جو ترتیب مصطفیٰ نے بتائی تھی اسی کے مطابق ان تینوں کو اللہ نے شہادت کا مقام اور مرتبہ۔ پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر طیار شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ اب جمعرات کا دن تھا، حضور نے ہدایت دی، فرمایا صبح جمعہ ہے، فجر پڑھ کے روانہ ہو، فجر پڑھ کے سب چلے جائیں۔ سیرت کی عظیم کتاب ہے شیخ زینی دہلان شافعی مفتی مکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں انہوں نے ان روایات کو جمع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کے حکم پر لشکر فجر پڑھ کے روانہ ہو گیا مدینہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ کے دل میں خیال آیا میرا دن ہے، اتنی دور جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب میں دوبارہ آؤں گا نہیں آؤں گا، اگر وہاں شہید ہو گیا تو پھر تو دوبارہ مدینے آنا ہی نہیں ہوگا، تو کیوں نہ میں آج جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں، میرے پاس سواری تیز ہے، جانور بڑا اچھا ہے، یہ لشکر بھی راستے میں ہوگا، میں تیز دوڑاؤں گا، میں مل جاؤں گا ان کے ساتھ۔ اس ارادے اور خیال سے کہ پتہ نہیں دوبارہ جمعہ نصیب ہونا ہو، سرکار کے پیچھے رک گئے، اور رک کر جمعہ پڑھا، سب لوگ چلے گئے تھے، یہ اکیلے تھے۔ جب انہوں نے جمعہ پڑھا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا عبداللہ بن رواحہ تم گئے نہیں، میں نے تو حکم دیا تھا کہ فجر پڑھ کے چلے جانا۔ انہوں نے کہا حضور میرے دل خواہش پیدا ہوئی، خیال آیا کہ پتہ نہیں اب دوبارہ یہاں آنا نصیب ہونا ہو تو کیوں نہ آج ایک جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے، میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، میں مل جاؤں گا راستے میں۔ پتہ سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اب اگر تو سارے جہان کی دولت بھی صدقہ کر دے نا، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو صبح جانے والوں نے حاصل کر لیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں، مدینے والے کی مرضی، حکم محبوب کا، الامر فوق الادب، جو امر ہے نا، جو حکم ہے اس کو اختیار کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ حکم مل جائے پھر اس کی تعمیل ہو، بندہ اس کے اوپر چلے۔ اللہ اکبر۔ نے فرمایا اگر اب تو سارے جہان کی دولت کی صدقہ کرنا، رات دیکھنا یہ چاہیے محبوب کی مرضی کیا ہے۔ وہ خواجہ غور الدین رحمۃ اللہ علیہ جنگل شیف والے جو بزرگ تھے نا، تو وہ پوتے دبا رہے تھے، بابا جی لیٹے ہوئے تھے منجے پہ، تو انہوں نے کہا پتر ابھی بوتے بہ جا، تو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا دادا جی نال بہنا بے ادبی ہے۔ کیا کہا؟ نال بہنا بے ادبی ہے۔ فرمایا نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں نہ لگنا بے ادبی ہے، حکم نہ ماننا بے ادبی ہے۔ ایک ہے میری مرضی، ایک ہے میں یہ دیکھوں کہ مجھے زندگی کے 24 گھنٹے گزارنے کے لیے مدینے والے نے لاہے عمل کیا عطا کیا۔ حکم یہ دیا اپنے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کسی بھی کام میں پہل نہ کرنا، کسی بھی کام میں آگے نہ بڑھنا، محبوب کو دیکھنا، محبوب کے مطابق زندگی گزارنا، محبوب کی سنت اور محبوب کے طریقے کے مطابق آگے بڑھنا، اپنی مرضی کو مقدم نہ کرنا، مدینے والے کی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو پہلے رکھنا۔ اور یہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نصیب ہے۔
یہ اس کی پہلی آیہ کریمہ کی، اور دوسری انشاءاللہ باقی بڑے اہم عنوانات ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، جن پر بعد میں پھر تفصیل سے آئندہ جمعہ المبارک کے اجتماعات میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیشہ ادب والوں کی سنگت عطا کرے، ادب والوں کے ساتھ رکھے، قیامت کے دن بھی ادب کرنے والوں کی مجلس، سنگت اور صحبت، اور ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں عطا فرمائے۔